بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے صلو علیہ صلی اللہ علیکم تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑا پیارا سا پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے بچے اور بڑے۔ بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، تو ہمارے پروگرام میں گیسٹ ہوتے ہیں جو ہمیں علم دین سے نوازتے ہیں، ہم ان سے علم دین حاصل کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، پہلے آپ یہ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ ایکٹیو ہیں؟ پورے پروگرام میں ایکٹیو رہیں گے؟ پیارا سا پروگرام ہے بچے اور بڑے، جس میں بچے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں، اور آج جو ہمارے ساتھ بڑے موجود ہیں وہ ہیں محمد محسن عطاری مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں محسن وعلیکم بھائی؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین، آپ بھی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ابھی آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ ویسے صبح میں جامعۃ المدینہ میں تدریس ہے، اور کچھ مدنی کام ہے اور کچھ اپنا ذاتی کام ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کے دینی کاموں میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، محسن بھائی موجود ہیں اور محسن بھائی سے بڑا ہی علم دین حاصل کرنا ہے۔ ہمارا بہت پیارا پروگرام ہے جس میں بہت سارا علم دین حاصل کرنے کو ملتا ہے۔ کبھی سوال ہوتے ہیں تو محسن بھائی جواب دیتے ہیں، کبھی بچوں سے سوال ہوتے ہیں تو بچے جواب دیتے ہیں۔ آج محسن بھائی کے ساتھ میموری ٹیسٹ بھی کرنا ہے۔ کون سی لیب میں میموری ٹیسٹ کروائیں گے میرا؟ اسی اسٹیج پہ۔ اچھا، یہیں پہ آپ یعنی کوئی آلات والات رکھے ہوئے، مشینیں آپ کے پاس ہیں؟ اللہ خیر کرے، دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ پروگرام کے اختتام میں سیگمنٹ میں شامل کریں گے۔ تو محسن بھائی سے اور بھی باتیں کرنی ہے، قاری صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں۔ کیسے قاری صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سی سورت کی تلاوت سنا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ الکریم میں سورۃ القریش کی تلاوت کروں۔ سورہ قریش کی تلاوت سنا رہے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو با ادب بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ با ادب بیٹھ جائیں۔ چلیں شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ الکریم۔ قاری صاحب، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آپ کو ہم سب کو مدینہ پاک کی، مکہ پاک کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے کلام قرآن پاک کی ہم نے
تلاوت بھی سن لی. آگے بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچے اور بڑے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ میں آ چکے ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام. اور کلام سنانے کے لیے موجود ہے مشہد بھائی. کیسے ہیں مشہد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی شروع کریں. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی. کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. اپنے رضا کے قربان جاؤں اپنے رضا کے قربان جاؤں اپنے رضا کے قربان جاؤں اپنے رضا کے قربان جاؤں. جس نے سکھایا نام محمد جس نے سکھایا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. اپنے جمیل رضوی کے دل میں 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 آجا سما جا نام محمد آجا سما جا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. ماشاء اللہ الکریم. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آپ کو بھی ہم سب کو بھی مدینہ پاک کی مکہ پاک کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کا ہم نے تذکرہ بھی کر لیا یعنی کلام بھی سن لیا. اب آگے بڑھنا ہے اور محسن بھائی سے کچھ باتیں بھی کرنی ہے. چلے آگے بڑھتے ہیں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں گیسٹ سے سوالات. بچے اور بڑے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ گیسٹ سے ایکٹیو رہیں پیارے بچوں. گیسٹ سے سوالات اور گیسٹ ہیں
محسن بھائی. تو محسن بھائی یہاں پہ موجود بچے آپ سے کچھ سوالات کریں گے, کی اجازت ہے؟ جی اجازت ہے, مگر اچھے اچھے کیجیے گا, ٹھیک ہے. کون کون کچھ سوال کرے گا؟ آپ کریں گے, آپ کریں گے, یہ محسن بھائی ڈیسائیڈ کریں گے. آپ میں سے سید صاحب کون ہیں؟ کوئی سید صاحب ہے؟ آپ سید صاحب ہیں؟ چل پھر آپ ہی کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل پر پہلی مرتبہ کب اور کس کے ذریعے سے آئے تھے آپ؟ مدنی چینل پر غالباً مدنی چینل جب شروع ہوا تو اس کے 2 سال بعد ہی پہلا پروگرام میں نے کیا تھا. اور کس کے ذریعے سے آئے تھے تو ہمارے ایڈمن میں ایک ہوتے تھے ناصر بھائی, آج کل وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں, ناصر اتاری, ان کے ذریعے اسد بھائی جو ہمارے ہیڈ ہیں مدنی چینل کے, ان سے رابطہ ہوا. پھر وہ جو ٹیسٹ کا اور ہمارا پورا آڈیشن کا سلسلہ ہے, وہ آڈیشن کا سلسلہ ہوا. آڈیشن کے بعد ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ کیا سلسلہ ہوگا. تو ایک دن ہم سو رہے تھے جمعرات اجتماع سے آنے کے بعد, تو فجر کے بعد سوئے تو صبح 9 بجے ایک کال آئی تھی. تو کال پر زاہد بھائی کا نام لکھا ہوا تھا, تو زاہد بھائی نے فون کیا اور صبح صبح مجھے کہا کہ آج رات کو آپ نے مدنی مکالمے میں آنا ہے. نگران شورا اس وقت مدنی مکالمہ کرتے تھے. مدنی مکالمے میں آپ نے آنا, اور موضوع ہے باپ کی ذمہ داری, اور اس میں جو ہے مفتی فضیل صاحب بھی ساتھ ہوں گے. اب یہ سنتے ہی میرے تو ویسی ہوائیاں اڑ گئیں, ایک تو نگران شورا, پھر دوسری مفتی فضیل صاحب, اور پہلی مرتبہ وہ بھی لائیو. بہرحال میں نے کہا انشاءاللہ آ جائیں گے بھائی. تو یہ پہلا پروگرام میرا تھا, اس میں نگران شورا کے ساتھ حاضری ہوئی, اور نگران شورا نے بہت کچھ سکھایا. اور جب پروگرام ختم ہوا تو نگران شورا نے مجھے فرمایا کہ محسن بھائی آتے رہیے گا, حوصلہ بڑھایا نا کہ آتے رہے گا, ایسے نہیں گھبرا جائیں اور اب آنا چھوڑ دیں. تو وہ میرا پہلا پروگرام تھا. اس کے بعد نگران شورا کے ساتھ کئی مرتبہ مدنی مکالموں میں دیگر سلسلوں میں آتے رہے, پھر بہت سارے سلسلے رہے. ابھی آپ کون سا پروگرام کر رہے ہیں مدنی چینل پر؟ ابھی ریگولر جو میرا پروگرام ہے وہ ہے یا نبی سلام علیہ کا, روزہ ہر جمعے کو جمعے کی نماز کے بعد تقریباً 3:15 بجے آتا ہے یا نبی سلام علیہ کا. یہ پروگرام ریگولر ہے, اور اتوار کو بابرکت مہینے, اس میں انشاءاللہ ترکیب ہے. ماشاء اللہ کریں. ایک سوال میں بھی کروں؟ جی کر لیں. پہلے آپ نام بتائیں اپنا. مدثر. مدثر. آپ کو دینی ماحول میں کتنا عرصہ ہوا؟ دینی ماحول میں 97 میں دینی ماحول میں آئے. 97 میں. تو آپ لگانے کتنے سال ہو گئے؟ چلیں تقریباً 25 سال لگ بھگ. 25 سال, ٹھیک ہے. چلیں آپ کون سوال کرے گا؟ کسی کو بات نہیں کرنی کیا محسن بھائی سے؟ آپ کریں گے؟ چلیں سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے حنین. جی. آپ کے پاس دعوت اسلامی کے کس شعبے کی ذمہ داری ہے؟ میرے پاس دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ بالعلماء کی ذمہ داری ہے, جو علماء سے رابطہ کر کے انہیں دعوت اسلامی خدمات پیش کرتا ہے. رابطہ بالعلماء اس کی ذمہ داری ہے کراچی سطح کی. سبحان اللہ. اچھا محسن بھائی, رابطہ بالعلماء, تو اس شعبے کی کیا ذمہ داری ہے, کیا کرتا ہے یہ شعبہ؟ رابطہ بالعلماء کے پوری اپنی JDs ہیں, یعنی ذمہ داریاں ہیں. اس میں علماء اہل سنت سے ملاقات کرنا, انہیں دعوت اسلامی کا تعارف پیش کرنا, کوئی نیا کام آیا تو اس کے بارے میں بتانا, کوئی کتاب آئی تو وہ پیش کرنا, مختلف مواقع پر علماء اہل سنت کو سے تاثرات لینا, فیضان مدینہ کا اور مختلف مراکز کا وزٹ کروانا. یہ ایک کام ہے اس کا, کہ تاکہ علماء اہل سنت کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ, اسی طرح جامعات اہل سنت جو مدارس ہیں ان کے طلباء سے رابطہ کرنا, انہیں دینی کاموں میں ایکٹیو کرنا وغیرہ. ماشاء اللہ کریم. اللہ پاک اس شعبے کو مزید ایکٹیو فرمائیں, ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اب کون سوال کرے گا بھائی؟ آپ سوال کریں گے؟ ایک ایک ہاتھ اٹھ رہے ہیں. چلیں آپ سے لیتے ہیں سوال کریں. میرا آپ سے یہ سوال ہے, آپ کی لائف میں کوئی ایسا واقعہ جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے؟ واقعات تو بہت سارے اس طرح کے ہو سکتے ہیں. چلے میں عرض کرتا ہوں. درس نظامی کا آغاز کرنے اس کے لیے جب میں ارادہ کیا, میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ عالم بنے, تو ہمیں پتہ نہیں تھا عالم کیا ہوتا ہے, درس نظامی کیا ہوتا ہے. تو ذہن میں یہ تھا کہ آپ پیر صاحب سے اجازت لینی چاہیے, پیر صاحب اجازت دیں گے, امیر سنت اجازت دیں گے تو درس نظامی کروں گا. تو امیر اہل سنت ان دنوں میں جو ہے وہ فیضان مدینہ میں جامعۃ مدینہ کی بلڈنگ کے نیچے ہر منگل کو عصر کے بعد ملاقات فرمایا کرتے تھے. تو میں بھی لائن میں لگا اور میں پرچے پہ لکھ کر لایا تھا کہ میں درس نظامی کرنا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے اجازت عطا فرما دیں, کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں درس نظامی کر لوں؟
میرا نمبر آیا تو اب وہ جیسے قریب آیا تو مجھے تو کپ کپاہٹ طاری ہو گئی، امیر سنت کا روب اور وہ ایک روحانیت اور وہ، تو میں نے امیر سنت کے سامنے وہ پھر سلام عرض کرنے کے بعد پرچہ پیش کیا، امیر سنت نے پڑھا، تو پڑھنے کے بعد امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کیا حرج ہے، ماشاء اللہ کریں، اور پھر پیٹھ کو تھپکا، تو اس کے بعد جا کے پھر درس نظامی میں داخلہ لیا۔ تو میں نے یوں اس لیے کیا تھا کہ مجھے ایک اسلامی بھائی نے ایک وقت میں کوئی بات کہی تھی، وہ ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ یار کوئی بڑا کام کرنے سے پہلے نا پیر صاحب کو راضی کر لو، امیر سنت راضی ہو جائیں گے اس کام سے تو انشاءاللہ وہ کام میں آپ کو برکت ملے گی اور وہ کام آپ کا پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ تو اس نیت کے ساتھ امیر سنت سے اجازت لی تھی۔ اب اس میں سیکھنے کو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تکمیل ہونا، مکمل ہونا، کمپلیٹ ہو گیا جو درس نظامی، اور آج میں جس بھی مقام پر ہوں، جو تھوڑا بہت مجھے علم ہے، تو وہ امیر اہل سنت کی تھپکی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اجازت دی، تھپکی دی، تو الحمدللہ آج پہنچ گئے۔ تو یہ ہے کہ جب بھی کریں تو اپنے روحانی مرشد سے، اپنے استاد سے اجازت لے کر کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا محسن بھائی، آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں کیسے آئے؟ میں اسکول میں پڑھتا تھا غالباً 5 کلاس میں، تو میرے ایک دوست ہیں عدنان بھائی، میرے کزن بھی ہیں، ہمارا ایسے ذہن بنا کہ ہم جو نا وہ نماز شروع کرتے، نماز پڑھنا شروع کی اس وقت، تو نماز پڑھنے جب مسجد میں جانے لگے تو وہاں فیضان سنت کا درس ہوا کرتا تھا عصر کی نماز میں، تو ایک اسلامی بھائی نے ہمیں جو ہے وہ عصر کی نماز میں درس میں بیٹھنے کی دعوت دی، تو میں اور میرے کزن ہم درس میں بیٹھنا شروع ہو گئے، تو درس میں 2-4 دن بیٹھے، تو اس وقت ہفتے کو اجتماع ہوا کرتا تھا فیضان مدینہ میں، تو انہوں نے کہا کہ ہفتے کو اجتماع میں چلیے گا، تو عصر کی نماز کے بعد گاڑی جاتی تھی، تو ہم نے نیت کر لی، گھر والوں سے اجازت لی بڑی مشکل سے، اور پھر وہ اجتماع میں جانے کے لیے آئے تو گاڑی جا چکی تھی، تو اس ہفتے اجتماع میں نہیں جا سکے، پھر نیکسٹ ویک میں جو ہے وہ اجتماع میں گئے، پوری رات اجتماع میں گزاری، ان اسلامی بھائی نے جو ہمیں جنہوں نے دعوت دی تھی وہ ہمیں پورے اجتماع میں ساتھ لے کے گھومے، اور انہیں کھانا کھلایا، ساتھ بٹھایا، نماز پڑھائی، تہجد پڑھائی، فجر پڑھائی، فجر کے بعد گھر چھوڑ کر گئے، پھر 2 دن بعد 11ویں شریف تھی، بڑی 11ویں شریف، اور امیر علیہ سنت کا بیان تھا، تو امیر سنت کے بیان میں شرکت کی، 11ویں شریف میں شرکت کی، تو یہ ماحول میں آنے کا ہمارا ذریعہ بنا درس فیضان سنت مسجد میں جو ہوا کرتا ہے، کہ اس کے ذریعے ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئے۔ پیارے بچوں اور کرسمس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کیا کریں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ، بڑے بھائی کے ساتھ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کیا کریں، انشاءاللہ علم دین کا اور عمل کا بھی انشاءاللہ بہت سارا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ جب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور بھی کچھ ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے، اور سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کرسمس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ کچھ انوکھی انفارمیشن میں۔ تو یہ کچھ انوکھی انفارمیشن ہر بار ہم اپنے گیسٹ ہی سے انوکھی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، تو محسن بھائی آپ ہمیں کیا انوکھی انفارمیشن بتا رہے ہیں؟ ایک واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں، بہت پرانے وقت کی ایک بات ہے کہ مصر کا ایک بادشاہ تھا فرعون۔ تو مصر کے جو بادشاہ گزرے ہیں وہ مختلف ہوئے ہیں، مگر ہر بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر آپ یوں کہہ لیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اس سیٹ پر آنے والے کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایران کے جو بادشاہ ہوا کرتے ان کو کسرا کہا جاتا تھا، تو مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون۔ تو ایک فرعون کا واقعہ، یہ وہ فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس سے پہلے اور بعد میں بھی فرعون ہوئے ہیں، مگر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس دور کا واقعہ ہے کہ یہ فرعون جو ہے اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہوا کہ اس نے معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر دیا، یہ کہنے لگا کہ میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، اور لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو۔ جب اس کی یہ کنڈیشن بڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی عبادت کی طرف لائیں، اور فرعون کے اس بہروپیے پن سے لوگوں کو بچائیں کہ خدا یہ نہیں ہے، خدا تو فقط اللہ کی ذات ہے، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ہے اور ایک ہی ہے۔ کیا عقیدہ ہمارا؟ اللہ ہے اور ایک ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایمان کی دعوت دی، مگر وہ ایمان نہ لایا، اور بنی اسرائیل پر جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان پر اس نے ظلم و ستم شروع کر دیا، انہیں بہت ستایا، یہاں تک کہ
ان کے بچوں کو معاذ اللہ عز و جل اس نے قتل کرنا شروع کر دیا، مردوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور بہت زیادہ ظلم اس نے کیا اس قوم پر۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے ہجرت کر جائیں، مائیگریٹ ہو جائیں یہاں سے، اور یہاں سے چلے جائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، یعنی بنی اسرائیل کو لے کر، اب فرعون کے یہ ملک مصر سے آپ ہجرت کے لیے نکلے۔ تو جب فرعون کو یہ پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں تو یہ بڑے غصے میں آیا، اور اپنا لشکر لے کر بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پیچھے وہ اپنے لشکر کو اس نے دوڑا دیا۔ اب یہاں پر پیچھے پیچھے بنی اسرائیل کے پیچھے قوم فرعون تھی لشکر کی صورت میں، اور یہ آگے کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ یہ بہت قریب آ گئے۔ اب سچویشن یہ تھی کہ سامنے تھا دریا جو مار رہا تھا موجیں، اس کی لہریں بڑی اٹھ کر آ رہی تھی، پیچھے تھا فرعون کا لشکر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی گھبرائی ہوئی تھی کہ ہم کریں تو کیا کریں، پیچھے دیکھتے ہیں تو دشمن، آگے دیکھتے ہیں تو دریا۔ اب آپ بھی سمجھ سکتے ہیں جب ایسی کوئی سچویشن ہو تو بندہ پریشان تو ہوتا ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ریلیکس تھے، بالکل آپ اطمینان میں، گویا کہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی صورتحال کو دیکھا کہ پیچھے لشکر اور آگے دریا ہے جو موجیں مار رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عطا سے اپنا عصا، اپنی لاٹھی، اپنی چھڑی اس دریا پر ماری تو اس میں 12 راستے بن گئے، خشک راستے۔ دریا کے اندر راستے بننا یہ اللہ کی عطا سے ہو سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اب یہ جب 12 راستے بنے تو آپ کی قوم بخوشی، کیونکہ آپ کی قوم کے 12 گروہ تھے، تو 12 راستے ان کے لیے بنائے گئے، تو آپ علیہ السلام کی قوم ان 12 رستوں پر اندر روانہ ہوئی۔ تو خشکی تھی، اور سامنے یوں سمجھے کہ آس پاس دریا کا پانی اور راستے بنے ہوئے، یہ چلتے رہے۔ جب یہ بیچ دریا میں پہنچے تو پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی اندر داخل ہوا کہ بھئی یہ بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب بیچ دریا میں پہنچی، یہاں سے فرعون کا لشکر اندر انٹر ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دریا پار کر لیا، فرعون کا لشکر بیچ دریا میں آیا۔ اب جیسے ہی وہ بیچ دریا میں پہنچے، اللہ کا عذاب فرعون کے لشکر پر آیا، اور وہ جو دریا میں راستے بنے تھے، وہ جو موجیں دیواریں بن گئی تھی، ان دیواروں نے واپس موجوں کی صورت اختیار کی، اور وہ سارا کے سارا فرعون کا لشکر اس دریا کی موجوں میں غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے قوم بنی اسرائیل کو بچا لیا، اور فرعون جو جھوٹا دعویٰ خدائی کر رہا تھا، اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اللہ پاک نے اس تکبر کا انجام اسے دکھا دیا، اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے اس کو بھی دکھا دیا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے اور اللہ پر آپ کا توکل بھی ہے، ساتھ ہی فرعون اور اس طرح کے لوگ جو معاذ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف چلے جاتے ہیں اور خود کو بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اس میں درس عبرت بھی ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، اور ہمیں اللہ ہی کے آگے اپنے آپ کو جھکانا چاہیے۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، اور ہمیں جس طرح فرعون پر عذاب آیا اس عذاب سے ہمیں بچائے، اور ہر طرح کی بری عادت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین 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 الرحمن۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کے متعلق ہم نے کچھ انوکھی انفارمیشن تھی نا؟ انوکھی انفارمیشن تھی نہیں تھی؟ انوکھی باتیں ہم نے سیکھی، محسن بھائی نے سکھائی۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ انہوں نے مجھے سوال کیا تو ایک سوال میں بھی ایک دو کر لوں ان سے اگر اجازت ہو آپ کی تو۔ میں کیا اجازت دوں محسن بھائی، آپ کر۔ بھائی چلیں اب آپ یہ بتائیں، سارا واقعہ آپ نے بغور سنا ہے، تو آپ میں سے کون بتائے گا کہ مصر کے بادشاہ کا نام کیا ہوتا تھا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ نالج تھی۔ بھائی سارے تو نہیں بتا رہے، حالانکہ یہیں حاضر ہیں۔ چلیں بھائی آپ کب سے خاموش ہیں، آپ بتائیں، اپنا نام بھی بتائیں اور مصر کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا ہے وہ بھی بتائیں۔ میرا نام عبدالحبیب ہے۔ فرعون کیا جاتا ہے؟ کیا کہتے تھے؟ فرعون
माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। चलिए अब दूसरा सवाल इसी वाक़े से। मोहसिन भाई, अगर उस सवाल का जवाब ऐसा बच्चा दे जिसने अभी तक कुछ भी हमसे बात ना की हो। तो नए वाला सवाल ना, एक सवाल में से इनसे लिया तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। अब जैसे वो पीछे बैठे इन्होंने भी कोई सवाल नहीं किया, ये हमारे चश्मे वाले बच्चे जिन्होंने ब्राउन शर्ट पहनी हुई है, आप देंगे जवाब? चले पहले सवाल तो कर लूँ, ऐसा नहीं आप घबरा जाएं। चलें आप सवाल गौर से सुनें, अगर आपको नहीं आएगा तो किसी और से पूछ लेंगे। सवाल ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का नाम क्या था? कौन बताएगा? चले आप माशाल्लाह बता रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का नाम था बनी इसराइल। कौन कहता है इन्होंने सही जवाब दिया? क्या नाम था मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का? बनी इसराइल। माशाल्लाह आपने भी दुरुस्त जवाब दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेकर जाने लगे, ठीक है, तो दरिया में कितने रास्ते बने थे? चले आप बताएं। 12 रास्ते बने। 12 रास्ते बन गए थे। जवाब इनका भी दुरुस्त है भाई। माशाल्लाह इस सेगमेंट में तो ज़हनी आजमाइश भी हो गई। अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और सेगमेंट का नाम है हुरूफ सवाल जवाब। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। मोहसिन भाई, आपने इन प्यारे प्यारे बच्चों से सवालात किए, लेकिन अब इनसे और भी सवाल। प्यारे प्यारे बच्चों ने प्यारे प्यारे मोहसिन भाई से किए। पहले सेगमेंट में इन्होंने आपसे किए थे, लेकिन अब ये सेगमेंट है कि अब आपको और मुझे इन बच्चों से सवालात करने। ठीक है, इंशाअल्लाह। किसी से भी कर सकते हैं या मखसूस है? नहीं किसी से। चले शुरू करते हैं। तो मुझे सामने वालों से करने, इनसे करने? सबसे। जो हाथ उठाए उससे जवाब लेना है। चलिए जी, पहला सवाल ये है, हर्फ लाम से अल्लाह पाक की ऐसी नेमत का नाम बताए जिसे इंसान पहनते हैं। सिर्फ एक को पता है। चले भाई आप बताएं। लिबास। लिबास। चले भाई आपका जवाब दुरुस्त है। ये बताइए, हर्फ शीन से हाथ की ऐसी उंगली का नाम बताएं कि जो नमाज के अंदर तशहुद में उठाई जाती है। आप बताएं। शहादत की उंगली। शहादत की उंगली कौन सी होती है? दूसरी। शहादत की उंगली कौन सी होती है? दूसरी जी। उठा के दिखाएं। शहादत की उंगली। जवाब दुरुस्त है भाई इनका भी, माशाल्लाह। मैं आपसे सवाल कर लूँ एक? जी। चले, हर्फ दाल से एक ऐसी चीज का नाम बताएं जिसके साये में लोग आराम करते हैं। टीम ए वालों को आ रहा है, टीम बी वाले में से एक बच्चे को आ रहा है। चलिए आप बताएं। दरख्त। दरख्त यानी ट्री। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हर्फ बा से एक ऐसे पानी का नाम बताएं जो आसमान से नाजिल होता है। चलें जी आप बताएं। नहीं इनको माइक दीजिएगा, बराबर वाले को। जी। बारिश। बारिश। बारिश आसमान से आती है। जी। जवाब दुरुस्त है इनका? जी। सुभान अल्लाह। तो आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। हर्फ मीम से एक ऐसी शख्सियत का नाम बताएं जो लोगों को नमाज की तरफ बुलाने के लिए अजान देते हैं। जी। सुभान अल्लाह। किससे जवाब लें? मोहसिन भाई। इनसे ले लें। इनसे? ये आगे वाले। जी। मुअज्जिन। मुअज्जिन। आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा भाई, मुअज्जिन का मतलब क्या है? कौन बताएगा? मुअज्जिन का मतलब इकामत मुअज्जिन का मतलब इकामत देना। चले मशहद आप बता रहे जी। मस्जिद की खिदमत करने वाला। मस्जिद की खिदमत करने वाला। जी मशहद भाई आप बताएं। मुअज्जिन का मतलब क्या है? अजान देने वाला। मुअज्जिन का मतलब है, एक ने कहा मस्जिद की खिदमत करने वाला, एक ने कहा इकामत कहने वाला, एक ने कहा अजान देने वाला। जवाब दुरुस्त है, अजान देने वाला। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अगला सवाल मैं जी, कर मोहसिन लूं। भाई। हर्फ बा से शुरू होने वाले मौसम का नाम क्या है? हर्फ बा से शुरू होने वाले मौसम का नाम। चले जी आप बताएं। बाहर। बाहर चले जाएं। क्या कह रहे हैं? एक होता है बाहर, एक होता है बाहर। मौसम बाहर। बाहर आई दफ़अतन सजी ज़मी की अंजुमन। तो जब बाहर आती है तो ज़मीन क्या हो जाती है?
सच जाती। तो इनका जवाब भी दुरुस्त है। उस मौसम का नाम है मौसम हर्फ जीम से एक ऐसी जगह का नाम बताएं जो अल्लाह पाक ने सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाई है। हर्फ का जवाब जीम मैं से देता हूँ। आप देंगे मोहसिन भाई? मैं भी तो बच्चा हूँ अपनी अम्मी का। नहीं जी चलें किसी और से ले लें। आपसे ही लेंगे। उसका नाम है जन्नत। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। चलें अगला सवाल है हर्फ गाफ से एक ऐसे अमल का नाम बताएं जिससे शैतान खुश होता है। कौन बताएगा जल्दी से? जी आप बताएं। गुनाह। गुनाह। आपका जवाब दुरुस्त है। वाह। अल्लाह पाक हमें गुनाहों से महफूज फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा। आखिरी सवाल हर्फ फा से, हर्फ फा, ठीक है, हर्फ फा से अल्लाह पाक की नूरी मखलूक का नाम बताएं। वो बेचारा माइक करीब करके बैठा, उसी से पूछ ले भाई। चलें आप बताएं। फरिश्ते। फरिश्ते। और आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, कुछ सवालात मोहसिन भाई ने किए, कुछ मैंने किए और हमारे बच्चों ने उसके सही करेक्ट आंसर्स दिए, जवाबात दिए। और अभी भी प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को नहीं पहुंचा क्योंकि हम करने वाले हैं मोहसिन भाई के साथ एक टास्क, एक मेमोरी टेस्ट। वो होगा अगले सेगमेंट में, तो इसलिए अगले सेगमेंट की तरफ जाना है मोहसिन भाई ताकि आपको थोड़ा आजमाया जाए। मेमोरी टेस्ट होगा जी चलें देखते हैं आपका टेस्ट कैसा होता है। चलें अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और सेगमेंट का नाम है एक वक्त में दो काम। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है और सेगमेंट का नाम है एक वक्त में दो काम। एक वक्त में दो काम। एक वक्त में दो काम, ये कैसे हो सकता है? हम तो ये सुनते हैं कि जो काम करें एक वक्त में प्रॉपर जो ना अंदाज में करें। तो आप कह रहे हैं एक वक्त में दो काम। ये जो हमारा सेगमेंट है ये सिर्फ आपके साथ खास है, हमारे नाजरीन नहीं करें, एक वक्त में एक ही काम करें। हमारे नाजरीन, हमारे बच्चे वो सिर्फ देखें, मेरी गलतियाँ निकालें और मेरा टेस्ट करें, ये कहना चाह रहे हैं? गलतियाँ नहीं, टेस्ट करें। चलिए ठीक है, आप देखते हैं आप कौन से काम करवाना चाहते हैं। तो आपने करना ये मोहसिन भाई कि आपको जो वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है यहाँ पर, या फिर आप कुरान पाक की सूरतों के नाम लिख लें या मुक़द्दस मकामात के नाम लिख लें। कितने मिनट है मेरे पास? जब तक हमारे कितमीर भाई हमें वाक़या सुनाते रहेंगे तब तक आपके पास वक्त है। अच्छा, इन्होंने एक मिनट में वाक़या ख़त्म कर दिया मेरा। ये दो काम यही है ना कि पहला काम कि आपने लिखना भी है, लिखने पे भी तवज्जो देनी है और साथ ही कितमीर भाई के वाक़ये पे भी तवज्जो देनी है। अब वो जो वाक़या सुना रहे होंगे मैं वही नाम लिख दूंगा उधर गलती से, वो गलती होगी तो हम दरगुजर कर लेंगे। चले ठीक है। लेकिन आखिर में जो टेस्ट वो ये है, जो असल मरहला है कि उस वाक़ये से रिलेटेड आपसे होंगे क्वेश्चन, अल्लाह अकबर, जिसके आपने देने आंसर। चले देखते हैं आप क्या सवाल करते हैं, कौन सा वाक़या वो सुनाते हैं और मुझे क्या लिखना है। इंशाल्लाह शुरू कर देते हैं। जी अब मैं ये शुरू करेंगे, उसके बाद मुझे लिखना शुरू करना है। जी चलें भाई आप शुरू करें। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, मैंने अपने एक नेक दोस्त के साथ मक्का शरीफ में स्टे किया। हम 3 दिन मक्का शरीफ में रहे। वहाँ हमने एक फ़कीर को देखा जो अपनी एक झोंपड़ी में रहता था। उसके पास सिर्फ़ एक बर्तन था जिसे फ़कीर ने रुमाल से ढका हुआ था। वो अच्छे आटे की सफ़ेद रोटी खाता था। हम हैरान थे कि ना जाने इसके पास ये रोटी कहाँ से आती है। 3 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया था। मैंने दिल में कहा, अल्लाह पाक की कसम, इस फ़कीर से कहूँगा कि आज रात हम आपके यहाँ बतौर मेहमान हैं। चुनाचा मैं उसके पास गया और कहा, आज रात हम आपके मेहमान हैं। उसने वेलकम कहा, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। चुनाचा हम दोनों दोस्त उसकी झोपड़ी में आ गए, लेकिन मैंने उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जिससे वो हमारी मेहमान नवाजी कर सके। यहाँ तक कि ईशा का टाइम हो गया। कुछ देर बाद फ़कीर ने अपनी मूँछों पर हाथ फेरा। उसके हाथ में कोई ऐसी चीज़ थी जो उसने मेरे हाथ में दे दी। मैं देखकर हैरान रह गया। उसने मुझे जो चीज़ दी थी वो 2 दरहम चांदी के सिक्के थे। चुनांचे हमने उन कॉइन से खाना ख़रीदा और खाया, फिर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। कुछ दिनों बाद
میری فقیر سے دوبارہ ملاقات ہوئی اور میں نے سلام کیا اور پوچھا حضور جس رات ہم آپ کے یہاں رکے تھے تو میں نے دیکھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں 2 درہم آ گئے تھے اور یہ بات بہت حیران کن ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا راز ہے. اگر کسی اچھے عمل کے ذریعے آپ کو یہ کرامت ملی ہے تو وہ عمل مجھے بھی بتائیں. فقیر نے کہا وہ کوئی بڑا عمل نہیں, صرف ایک بات ہے. میں نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ فقیر نے جواب دیا اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دو اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جاؤ. انشاءاللہ تمہاری تمام اچھی اور نیک جائز مرادیں پوری ہو جائیں گی. پیارے بچوں, اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مہمان نوازی کرنا بہت ہی ثواب کا کام ہے. اور فقیر کی یہ بات اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دو, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل میں اللہ پاک کی محبت ہونی چاہیے. وہی ہمارا رب ہے, وہی ہماری پریشانیاں دور کرتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ پاک سے محبت کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کام تو پورا ہو گیا جی, باقی ہم بیٹھ جائیں اب آ کر. جی چلیں جی, اب آپ کا ٹیسٹ تو مجھے دے دیجئے, میں کس سے جواب دوں گا؟ میموری سے. میموری کارڈ اندر لگا ہوا ہے, وہ نکال لیتے. سوال کروں؟ جی کیجیے. پہلا سوال, بزرگ مکہ شریف کس کے ساتھ گئے تھے؟ فقیر کے ساتھ. نہیں, وہ تو خود فقیر تھے. نہیں بزرگ فقیر تو نہیں تھے نا. آپ کو مدد لینے کی اجازت ہے؟ جی مدد لینے کی اجازت ہے؟ چلیں آپ لے لیں. چلیں بھی آپ مدد کریں میری. یہ ہمارے پروگرام میں پہلی بار ہو رہا ہے. چلیں نیا کریں. دوست کے ساتھ. دوست کے ساتھ. چلیں بھائی, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ان کا جواب درست ہے. آپ کی مدد ہو گئی نا, آپ کی طرف سے ہو گیا. چلیں. وہاں بزرگ اور ان کے دوست نے کسے دیکھا؟ فقیر کو. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. ماشاء اللہ. فقیر کہاں رہتا تھا؟ جھوپڑی میں. آپ کا جواب درست ہے. آپ کا انداز بھی کریکٹ ہے. سبحان اللہ. چلیں. فقیر کیا کھاتا تھا؟ سفید روٹی. سفید روٹی. آپ کا جواب غلط نہیں ہے. واہ بھائی واہ, کیا بات. فقیر کے یہاں بزرگ اور ان کے دوست کیا بن کر گئے تھے؟ مہمان. مہمان بن کے گئے تھے. آپ کا جواب درست ہے. فقیر نے بزرگ کو کتنے کوئنز دیے تھے؟ 2 درہم. 2 درہم. آپ کا جواب یہ بھی غلط نہیں ہوا. واہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, انٹرسٹنگ سیگمنٹ تھا اور محسن بھائی سے ہم نے کچھ سوالات کیے اور محسن بھائی نے تمام ہی سوالات کے جوابات درست دیے. آپ کو مبارک ہو. خیر مبارک, آپ کو ہی مبارک ہو. جزاک اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ ہی رہا ہے. مگر ایک سوال آپ سے. میرے آپ یہ بتائیے کہ آپ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ یعنی جب پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, کام کرتے ہیں, اسکول میں ہیں, جامعہ میں ہیں, مدرسے میں؟ جامعۃ المدینہ میں. جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں. کون سی کلاس میں؟ 4تھے درجے میں. 4th ایئر میں آپ پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. یعنی ابھی ایگزام دے کر آپ 5 میں چلے جائیں گے. 5 میں چلے جائیں گے نا انشاءاللہ. امید ہے آپ کو پوری. انشاءاللہ. آپ سب ان کے لیے دعا کیجیے گا, یہ بھی سالانہ ایگزامینیشن میں جو ہے وہ پاس ہو کر 5 میں چلے جائیں. اچھے نمبروں سے پاس ہو کر انشاءاللہ پاس. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, محسن بھائی کا بھی شکریہ ادا کریں گے. محسن بھائی آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمارے بچوں کو, ہمیں, محسن بھائی کو اور سب کو, تمام امت مسلمہ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. محسن بھائی, پیارے بچوں آپ کا بھی شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, انوکھی گو معلومات. اچھا, تصویر اور پیغام ایک وقت میں 2 کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے, بات ہے بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.